بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوتا ہے یہ یا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے یا پھر اس میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس میں فرق کرنا ہوگا کہ آیا جو بات میرے دل کے اندر پیدا ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے القاء ہوا ہے یا شیطان کی طرف سے۔ شیطان چونکہ یہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے انسان کو اور اسے آمادہ کرتا رہتا ہے کہ وہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے غضب کو للکارے۔ اس کے لیے یہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی انسان کے لیے معمولی کر دکھاتا ہے کہ کوئی نہیں، آج کر لو، یہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بخش دے گا، وہ مہربانی کر دے گا۔ تو انسان اس کے وساوس میں آ کر بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بھی اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اور اس طرف مائل ہو جاتا ہے اور یوں اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہی شیطان، اس کا ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ انسان کو جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے وہ بھی بڑی کر کے دکھاتا ہے۔ مطلب کبھی انسان نے کوئی نیک کام کر لیا، ارے تو نے تو بہت اچھا کام کر دیا، گویا تو نے قلعہ فتح کر لیا، گویا تو نے سمندر پار کر لیا، گویا تم نے جو ہے وہ پوری سلطنت کو جو ہے اس کے اوپر حکومت کر لی، یہ جو تو نے نیکی کا کام کر لیا۔ اب اس کام کے بعد وہ اس کے دل کے اندر عجب، خود پسندی کو پیدا کرتا ہے۔ اب یہ دیگر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ اپنی منزلت اور اپنے مقام کو بقیہ تمام سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ خود پسندی اس کے اندر آتی ہے تو اس کی یہ دل کرتا ہے کہ میری واہ واہ ہونی چاہیے۔ پھر جب اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے اس کام کے اوپر، پھر اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جب تکبر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ انسان جو ہے وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کی رحمت پہ قربان ہونا چاہیے کہ خالق کائنات جل شانہ نے ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لی امتی عما وسوست او حدثت انفسها ما لم تعمل به او تکلم، کہ رب کائنات جل شانہ نے میری امت پر سے اس بات کو جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی، وہ وسوسہ جو اس کے دل میں پیدا ہوا یا وہ من گھڑت بات اس کے دل میں جو خیال پیدا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے جب تک کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس پر عمل نہ کر لے یا پھر وہ بات کہہ نہ دے۔ تو ہمیں وساوس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان یہ دل کے اندر وساوس کو پیدا کرتا ہے، یہ ڈالتا ہے وساوس، ہمیں اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس کی باتوں پر نہ چلو، اس کے احکامات پر عمل نہ کرو۔ کیوں؟ قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، وہ تمہاری کبھی بھلائی نہیں چاہے گا۔ اس کا ٹارگٹ گناہ کروا کر، اللہ تعالی جل شانہ کے غضب میں مبتلا کروا کر انسان کے ایمان کو کیچ کرنا ہے۔ وہ انسان کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے بخش دیں گے۔ اب یہ اس سے زنا کروائے گا، اب
یہ اس سے جو ہے وہ چوریاں کرائے گا، اب یہ اس کو نماز کے قریب نہیں جانے دے گا، اب یہ اس کو جو ہے اللہ کی غضب والے کاموں میں مبتلا کروائے گا، اب رشوتیں لے گا، اب چغلیاں کھائے گا، اب دھوکے دے گا، اب فراڈ کرے گا، اب ملاوٹ کرے گا، اب نہ حق مال دبائے گا، اب جو ہے وراثت جو ہے اس کا مال لوگوں تک نہیں پہنچنے دے گا، اب جو ہے اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ گناہ کرتے 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 اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوتا جائے گا، اس کے دل کے اوپر کالا دھبا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب دل یہ نصیحت کی بات کو قبول نہیں کر رہا، اب دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ داخل نہیں ہو رہا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے، کیا ہم اس کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے ہیں یا اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں؟ اگر ہم اڑ جاتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو گیا۔ یاد رکھیے، جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے، اور رب کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دور و مدار خاتمے پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعمال اچھے ہوں گے، خاتمہ اچھا ہوگا، اگر اعمال برے ہوں گے خدا نخواستہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ تو گناہ کروا کر شیطان وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، اس دلدل سے پیچھا چھڑانا ہوگا، اور وساوس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ کی رحمت اور مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، نہ جانے کب کس کے لیے اجل کا وقت آ جائے، کب کس کے لیے موت کا پروانہ آ جائے۔ توبہ کر لیجئے، وساوس میں مبتلا نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے متلاشی بن جائیے، اس کی رضا کے پیچھے چلیے، اس کے پیاروں کے طریقوں کو اپنائیے، تاکہ خالق کائنات کا فضل و انعام مل سکے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔